اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ذریعے اس دین کی مدد کرے گا جن کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کا خیال ڈال دیا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ میری طرف پھیلا دیا، لیکن اس وقت میں نے کہا، میں اس وقت تک آپ کی بیعت نہیں کروں گا جب تک میرے سابقہ گناہ بخش نہیں دیے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، کیا تو نہیں جانتا کہ ہجرت پہلے والے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے؟ عمر، کیا تجھے یہ علم نہیں ہے کہ اسلام بھی پہلے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ترجمہ، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع و مروی ہے، جب تم میں سے کوئی شخص مجلس میں آئے تو سلام کہے، اور جب کھڑے ہونے کا ارادہ کرے تو سلام کہے، کیونکہ پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ افضل نہیں۔